بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، ہیڈ کوارٹر پاکستان رینجر سندھ کے اندر مختلف اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان اسامیوں کی ڈیٹیل جانتے ہیں کہ یہ کون کون سی اسامیاں ہیں، ان کے لیے تعلیمی قابلیت کیا چاہیے، فزیکل سٹینڈرڈ کیا چاہیے اور ان میں اپلائی کیسے کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ سب کچھ بتایا جائے گا۔ تو پہلے نمبر پہ سب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی کی سیٹس ہیں، ٹوٹل 13 اسامیاں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ خطیب ہے، خطیب کی 3 اسامیاں ہیں۔ حوالدار جنرل ڈیوٹی کی 19 اسامیاں ہیں۔ سپاہی کلرک کی 55 اسامیاں ہیں۔ نائک جنرل ڈیوٹی 30 اسامیاں ہیں۔ سپاہی جنرل ڈیوٹی یہ سب سے زیادہ ویکنسیز ہیں، 1046 ہیں۔ سپاہی کک یہ 92 سیٹیں ہیں، 92 سیٹیں ہیں۔ سپاہی میس ویٹ یہ 9 سیٹیں ہیں۔ سپاہی مسالچی یہ 7 سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ این سی ایس ای جیسے کہ پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، ترخان ہے، دھوبی ہے وغیرہ، خاکروب وغیرہ، ان کی 160 اسامیاں ہیں۔ تو ٹوٹل یہ 1434 اسامیاں بنتی ہیں۔ ان کو پھر کوٹا وائز ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ صوبائی کوٹا جیسے کہ اوپن میرٹ پہ 7.5% رکھا گیا ہے۔ پنجاب کی کوٹے کی بات کریں تو یہاں پہ پنجاب کا کوٹا سب سے زیادہ ہے، 50% ہے۔ سندھ دیہی کی بات کریں تو 11.4 ہے۔ سندھ شہری کی بات کریں تو 7.6 ہے، 7.6 ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو 11.5 ہے۔ بلوچستان کی بات کریں تو 6% ہے۔ خیبر پختونخوا ضم شدہ اضلاع جو ہیں ان کا 3% ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے 2%، گلگت بلتستان کا 1% ہے۔ آگے 5% کوٹا جو ہے نا اقلیتوں کے لیے قابلیت اور معیار کے مطابق مختص کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوستوں اپلائی کرنے کا طریقہ ہے، تو اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے پاکستان رینجر کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن اپلائی کرنی ہے، اور آن لائن اپلائی کی جو تاریخ بتائی گئی ہے وہ 4 مارچ سے لے کر 29 مارچ 2026 تک آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے بعد آپ کو پاکستان رینجر کی طرف سے SMS آئے گا جس میں آپ کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ جس ڈیٹ کو آپ کو بلایا جائے گا اس دن آپ نے صبح 6 بجے رجسٹریشن سلپ کے ہمراہ جسمانی امتحان، کاغذات کی جانچ پڑتال، ابتدائی طبی معائنہ، تحریری امتحان کے لیے حاضر ہوں گے۔ جو بھی امیدوار جائیں گے وہ PT ایشوز اور لکھنے کا جو سامان ہے ٹیسٹ کے لیے وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ آن لائن رجسٹریشن سلپ داخلے کے لیے ضروری ہوگی۔ بھرتی کے لیے جگہ تاریخ محکمہ کی طرف سے کچھ سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ ان سینٹرز میں منڈی بہاولدین ہے، اس کا 13 تا 15 اپریل 2026 کو یہاں پہ بھرتی کے لیے جانا ہوگا۔ بہاولپور ہے، 17 سے لے کے 19 اپریل تک ہے۔ پشاور 13 سے لے کے 15 اپریل ہے۔ ایبٹ آباد 17 سے 19 اپریل ہے۔ سکھر 13 سے 19 اپریل ہے۔ کراچی میں 13 سے 19 اپریل ہے۔ کوئٹہ 13 سے 19 اپریل ہے۔ خضدار 13 سے 19 اپریل ہے۔ آگے ان کے ایڈریس بتائے گئے ہیں، آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے۔ آگے ویورز جو مطلوبہ بھرتی کے لیے مطلوبہ کاغذات جو ہیں ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی آگے بتائی گئی ہیں۔ ابتدائی کاغذات میں ابتدائی رجسٹریشن سلپ مہیا کرنی ہوگی۔ تمام اصل تعلیمی اسناد، سرٹیفکیٹ، ڈگری بشمول 2 عدد فوٹو کاپیاں۔ اگر تعلیم 8 جماعت ہے تو اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے تصدیق ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تعلیم 8 پاس ہے تو اسکول چھوڑنے کا آپ کو سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور وہ تصدیق شدہ ہونا چاہیے کس سے؟ متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ناظرہ کا اصل شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور 2 فوٹو کاپیاں بھی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ 2 آپ کے پاس ڈومیسائل کی کاپی ہونی چاہیے، PRC کی، اور اصل ڈومیسائل اور اصل PRC یہ بھی ہونی چاہیے۔ اصل ڈومیسائل یا PRC بشمول 2 عدد فوٹو کاپیاں یہ ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 4 عدد رنگین پاسپورٹ سائز تصویریں بھی ہونی چاہیے، اور یہ تصدیق ہونی چاہیے، اٹیسٹ ہونی چاہیے۔ جو امیدوار پہلے سے گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں یا کوئی اور جاب کر رہے ہیں وہ اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے NOC نو اوبجیکشن سرٹیفکیٹ ابتدائی رجسٹریشن کے وقت مہیا کریں۔ NOC کے بغیر جو ہے وہ داخلہ ممنوع ہوگا۔ ان پوسٹوں پہ تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو سب سے پہلے سب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی، اس کے لیے تعلیمی قابلیت FA FSC یا مساوی ہونی چاہیے۔ خطیب کے لیے میٹرک کسی ایک منظور شدہ مذہبی ادارے سے درس نظامی یا فاضل فارغ ہو۔ سپاہی کلرک کے لیے FA FSC بما 1 سالہ کمپیوٹر ڈپلومہ ہونا چاہیے۔ حوالدار نائک جنرل ڈیوٹی کے لیے میٹرک یا مساوی ہونا چاہیے۔ سپاہی جنرل ڈیوٹی، سپاہی کک، سپاہی میس ویٹر اور سپاہی مسالچی کے لیے 8 جماعت پاس یعنی کہ مڈل پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نان NCSE جیسے کہ پلمبر، الیکٹریشین ہے، ان کے لیے 8 جماعت پاس۔ خاکروب کے لیے جو ہے نا صرف خاکروب کے لیے پرائمری پاس ہو سکتا ہے۔
ریمارکس کے اندر دیے ہوئے ہے کہ زیادہ تعلیم یافتہ ٹیکنیکل ڈپلومہ LTV اینڈ HTV ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی کہ جو لوگ ڈپلومہ ہولڈر ہیں، ٹیکنیکل ڈپلومہ ہولڈر ہیں، یا جن کے پاس LTV HTV ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ ہے، تو ان کو ان جابس کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد جسمانی معیار کی بات کریں تو قد کم از کم 5 فٹ 7 انچ ہونا چاہیے۔ ہاں، لمبے قد والوں کو، امیدواروں کو جو ہوں گے، ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ چھاتی کی بات کریں تو یہاں پہ 33 انچز ہونا چاہیے بما 1.5 انچ پھیلاؤ، یعنی کہ پھیلاؤ کے ساتھ 33 سے 34.5 ہونی چاہیے۔ وزن کی بات کریں تو 55 کلو وزن ہونا چاہیے۔ جسمانی معیار اور میڈیکل قوانین۔ عمر کی حد کی بات کریں تو یہاں پہ 31 مارچ 2026 تک کم از کم عمر 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 30 سال، 18 سے 30 سال تک عمر کی حد رکھی گئی ہے۔ شہریت پاکستانی ہونی چاہیے بندہ۔ آگے ایسے امیدوار جو کہ اس بھرتی کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں، ان کے لیے معیار والے امیدوار بھرتی کے لیے نااہل ہوں گے، ان کے لیے کچھ چیزیں دی گئی ہیں یہاں پہ۔ پاکستان رینجر یا کسی سرکاری ادارے سے ڈسپلن کی بنیاد پر سروس سے برخاست کیا گیا ہو، ڈسمس فرام سروس ہوا ہوا ہو، یا کسی عدالت سے مجرم قرار پایا ہو، پاکستان رینجر یا کسی سرکاری ادارے سے طبی معائنے کی بنیاد پر انفٹ قرار پایا گیا ہو، تو یہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ ان میں سے مطلب یا NOC کے بغیر کوئی ڈپارٹمنٹل NOC کے ساتھ نہ لے کے آیا ہو، تو یہ امیدوار نااہل ہو سکتے ہیں۔ سلیکشن کا طریقہ کار سمپل ہے، فزیکل سٹینڈرڈ ہے، اور تحریری امتحان ہے، نفسیاتی امتحان ہے، حتمی سلیکشن ہے، حتمی طبی معائنہ۔ ان سب مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا بھرتی ہونے کے لیے۔ ان سب مراحل کے بعد حتمی طبی معائنے میں کامیاب امیدوار کو ٹریننگ میں شمولیت کے لیے کال لیٹر اجرا کیا جائے گا۔ اس میں جو لوگ منتخب ہوں گے، منتخب امیدوار کو بنیادی تربیت ٹریننگ سینٹر اینڈ اسکول پاکستان رینجر سندھ، ٹول پلازا، سپر ہائی وے، کراچی میں ہوگی۔ ان کی ٹریننگ جو ہوگی وہ کراچی میں ہوگی۔ اس کے بعد ویورز اگر ہم بات کریں کہ جو لوگ امیدوار منتخب ہو جائیں گے، تو ان کی جو بنیادی تنخواہ ہوگی وہ اسکیل ان کی کیا ہوگی۔ سب انسپکٹر جنرل ڈیوٹی کے لیے جو بنیادی پے اسکیل ہے وہ 13 رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ خطیب ہے، خطیب کا جو بنیادی پے اسکیل ہے وہ 11 رکھا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سپاہی کلرک ہے، سپاہی کلرک کا 8واں بنیادی پے اسکیل ہے۔ حوالدار جنرل ڈیوٹی کے لیے جو لوگ ہیں ان کے لیے 8واں اسکیل ہے۔ نائک جنرل ڈیوٹی کا 7واں اسکیل ہے۔ سپاہی جنرل ڈیوٹی، سپاہی کوک، سپاہی میس، ویلڈر اور سپاہی مسالچی کے لیے 5واں اسکیل ہے۔ پلمبر، الیکٹریشین، دھوبی وغیرہ کے لیے جو اسکیل ہے وہ دوسرا اسکیل رکھا گیا ہے۔ یہ تھی دوستوں ان جابز کی ڈیٹیل۔ ان اپلائی کرنے کے لیے آپ نے پاکستان رینجر کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آنا ہے۔ آفیشیل ویب سائٹ پہ آ کے آپ نے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ رجسٹریشن ہیئر پہ کلک کرنا ہے۔ رجسٹریشن ہیئر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، NIC لکھنا ہے، پاسورڈ لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا پروفائل، اس میں ڈیٹا انٹر کرنا ہے، اور اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں پوری ڈیٹیل دینی ہے، اور ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنا ہے اور اپلائی کر دینا ہے۔ ان جابز کے ریلیٹڈ اگر کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔